بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تھوڑی سی بات میں اس پر بھی کروں گا، یہ جو ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے قصور میں، اس کی میں وجوہات بیان کروں گا، ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ اصل وجہ کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے نا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ بلکہ میں اسی کو پہلے چھیڑ دیتا ہوں، یہ جو اس طرح کے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے اور پھر اس کے قتل کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں الیکٹرانک میڈیا کا، ڈراموں فلموں کا بہت بڑا کردار ہے۔ ساری چیزیں شہوت بھڑکانے والی دکھائی جا رہی ہیں۔ اسلام عورت کو حجاب کا حکم دیتا ہے تاکہ مردوں میں حیوانی شہوت نہ بڑھے۔ آپ نے تمام وہ چیزیں کھلے عام رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے شہوت بھڑکتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ اسی طرح جنسی درندے اپنی ہوس کو پورا کریں گے۔ تو اس معاشرے میں جب صالح معاشرہ ہوتا ہے، پردے کا نظام ہوتا ہے، میڈیا کنٹرول میں ہوتا ہے، بے حیائی کنٹرول ہوتا ہے، تو ایسے واقعات وجود میں نہیں آتے۔ اس طرح جو ہے نا، یہ مجھے یاد ہے 8-10 سال پہلے مولانا اسلم شعبوری صاحب کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، مولانا اسلم شعبوری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ اس وقت کراچی میں واقعہ ہوا تھا کہ سینما میں فلم دیکھ کے کچھ لڑکے نکلے، تو فلم کوئی ایسی بےہودہ تھی کہ ان کے جذبات بھڑکے ہیں، تو انہوں نے وہیں سینما گھر سے نکلنے کے بعد کسی بچی کو اغوا کیا اور اس کا اسی طرح ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار وہ سینما گھر ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو آپ کے نیگیٹو جذبات کو بھڑکا رہا ہے۔ اور اس کو میڈیا بڑے اچھے لیول لگا کے پیش کرتا ہے، آزادی، نسوانیت، حقوق نسواں کے نام پر، کہ عورت کو برقعے میں نہیں باندھو، وہ بھی آزاد ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے۔ تو یہ واقعات یورپ امریکہ میں اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار یورپ کے کسی ملک میں تھے، میں ملک کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے بتایا کہ میں نے 13 یا 14 سال کی بچی کو دیکھا جو بڑی خوبصورت تھی۔ کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ذہنی توازن خراب ہے اس کا۔ 13 یا 14 سال کی بچی تھی، کافی اس میں یعنی اٹریکٹیو تھی بہت زیادہ، لیکن اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ کہہ رہے میں نے تفتیش کی تو پتہ چلا اس کا اتنی مرتبہ ریپ ہوا ہے، جبری زنا اس سے اتنی مرتبہ ہوا ہے کہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ تو ان کے ہاں اس سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں جتنے ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات تو یہ دماغ میں بٹھا لیں۔ ہمارا چونکہ میڈیا ہمارے خلاف زیادہ ذہن بنا رہا ہے، تو ہماری منفی خبروں کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ ان کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں بے حیائی ہم سے زیادہ ہے۔ ان کو تو اپنے شہوت پہ کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ان کو تو اگر یہ چیزیں نہ ملے نا تو پاگل ہو جائیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ہم اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان واقعات پہ کنٹرول کرنے کے لیے مذمتی بیانات کافی نہیں ہے، معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ نوجوان لڑکے جنسی درندے نہ بنیں، عورت کو پردے میں لانا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ باتیں کرنے کے بجائے حکمرانوں کا فرض ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو پکڑ کے مجرم کو چوک پہ لٹکائے۔ ہمیں کسی جاننے والے نے بتایا کہ 1981 میں کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا، ضیاء الحق کے دور میں، ایک ہفتے کے اندر لٹکا دیا تھا قاتل کو۔ تو ایسا واقعہ اگر ہو تو بھائی پولیس حرکت میں آئے، حکومت ایکشن لے کہ قاتل کو فوراً پکڑو اور اس کو چوک پہ سب کے سامنے لٹکاؤ فوراً۔ تو جب شرعی سزائیں نافذ ہوتی ہیں تو اس قسم کے واقعات پھر نہیں ہوتے، ورنہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور سزائیں، مقدمے چلتے ہیں اتنے لمبے لمبے، پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی کیس بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے، تو اس میں فوراً قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، عبرتناک سزا ملنی چاہیے اس کو، تو تب جا کے ان مسائل پہ کنٹرول ہوتا ہے۔